القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق اللہ العلی العظیم وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الا رحمتاً مگر رحمت ہی بنا کر للعالمین جہان والوں کے لیے قل کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انما پختہ بات ہے یوحا الیہ کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف انما الہکم کہ پختہ بات ہے الہکم تمہارا معبود الہ واحد ایک معبود ہے فہل انتم مسلمون تو کیا تم ماننے والے ہو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو فَإِن تَوَلَّوْا تو اگر وہ روگردانی کریں گے فقل آپ کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آذنتکم میں نے تم کو خبردار کیا علی سوائن برابری پر علی سوائن یکساں طور پر وَإِنْ أَدْرِي اور نہیں جانتا ہوں میں اقریب کیا قریب ہے ام بعید یا دور ہے ما توعدون وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے انہو بلا شبہ رب تعالیٰ یعلم جانتا ہے الجہر من القول زور سے کی ہوئی بات کو ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکتمون ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو وَإِنْ أَدْرِي وَإِنْ اور نہیں ادری میں جانتا ہوں لعلہ شاید کہ وہ عذاب فتنتن آزمائش ہے لکم تمہارے لیے ومتاعن اور فائدہ پہنچانا ہے الی حین ایک وقت تک قال تو کہا پیغمبر علیہ السلام نے ربی اے میرے پروردگار احکم فیصلہ فرما دے بالحق کی حق کے ساتھ وربنا اور ہمارا رب ہے الرحمن مہربان رحم کرنے والا المستعان جس سے مدد مانگی جاتی ہے علی ما تصفون ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو جو تم بولتے ہو سورہ انبیاء کا سبق دہرایا جا رہا ہے اور سورہ انبیاء کی آخری آیتیں ہیں جن کا سبق ہم اور آپ آج سنیں گے۔ کل کے سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ محشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ عجیب و غریب منظر کشی ہوگی، جنت قریب ہوگی، جہنم قریب ہوگی، جہنم جہنمیوں کو بلائے گی۔ ایسے موقع پر ایمان والے مطمئن ہوں گے، ایمان والوں کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں یہ جواب دیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی تو اتنی بڑی مخلوق ہے، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے اور جسم و جثے میں بھی بڑی بڑی مخلوق ہیں، مثلا چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، آسمان ہیں، پہاڑ ہیں، یہ زمین ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا ان ساتوں آسمانوں کو تو ایسے ہم لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں پر بستے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، ان ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں بند کر دیں گے، سورج بے نور کر دیا جائے گا، چاند بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، وہ بھی بے نور ہوں گے،
یہ زمین صفن صفا ہوگی، بالکل سپاٹ ہوگی، چٹیل میدان ہوگی، ذرہ برابر جو ہے کوئی مخلوق حیات نہیں ہوگی، زندہ نہیں ہوگی۔ پھر یہ سوال تھا کہ قیامت کا دن ہوگا کیوں بڑی گھبراہٹ والا دن؟ اس لیے کہ اس میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوں گے جو دنیا میں کبھی سامنے آئے نہیں ہوں گے۔ ایمان والے مطمئن کیوں ہوں گے؟ ایمان والے مطمئن اس لیے ہوں گے انہوں نے ایمان لایا، عمل صالح، نیک عمل کیے۔ سابقہ کتابوں میں بھی اور ہماری اس کتاب میں بھی اعلان خداوندی ہے کہ جنت کے وارث نیک بندے بنیں گے، اس وجہ سے وہ مطمئن ہوں گے پہلے سے۔ رب تعالیٰ نے اس کو بیان فرما کر کہا کہ اس خبر میں، اس خوشخبری میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، تاکہ وہ مطمئن ہوں کہ ہمیں جنت ملے گی اور وہ خوش ہو کر عبادت خداوندی کو انجام دیں گے کہ ہمیں کل قیامت کے دن اجر ملے گا۔ آج کی آیت پہلی آیت ہے 107 نمبر۔ رب تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کی بعثت امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ تشریف لائے تو کمزوروں کو حق ملا، آپ تشریف لائے تو عورتوں کو حق ملا، آپ تشریف لائے تو انسانوں میں انسانیت آئی۔ آپ علیہ السلام سے پہلے شکل و صورت کے تو انسان تھے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انسان نہیں تھے۔ آپ نے لوگوں کو شرک کی غلاظت سے نکالا، کفر کی اندھیریوں سے نکالا، گناہوں کی گندگی سے نکالا، ظلم کی گندگی سے نکالا، کفر اور شرک اور بت پرستی سے نکال کر ایک خدائے رب العزت کے ساتھ ملایا، جس کو یوں کہا جائے گا کہ آپ نے مخلوق کے سامنے جھکنے والوں کو یہ دعوت دی کہ صرف خالق کے سامنے جھکنا ہے، مالک کے سامنے جھکنا ہے، رازق کے سامنے جھکنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، بندگی کا مستحق نہیں ہے۔ لہذا انسان کو جو جہنم کا مستحق تھا، لیکن کلمے کی دعوت کے ذریعے آپ علیہ السلام نے اس کو جنت کا مستحق بنایا، تو یہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اور مشرکین مکہ اپنی نافہمی کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ محمد زحمت بن کر آیا، یہ قحط سالی، یہ پریشانیاں، یہ خاندانوں اور قبیلوں میں پھوٹ، یہ محمد کی وجہ سے ہے، لہذا محمد رحمت نہیں ہے، محمد زحمت اور مصیبت بن کر آئے۔ اعلان خداوندی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت بن کر ہی آئے ہیں، آپ تو مہربانی کا ذریعہ بن کر آئے ہیں جہان والوں کے لیے۔ جس طریقے سے سورج روشنی دیتا ہے اور کوئی آدمی گھر کے تمام دروازے، تمام کواڑ، تمام روشن دان، تمام کھڑکیاں بند کر دے اور تمام سوراخوں کو بند کر دے کہ سورج کی روشنی میرے گھر میں داخل نہ ہو، مشرکین کا بالکل یہی حال ہے۔ آپ کی اللہ کی نافرمانی کر کے، عناد اور حسد اور بغض میں آپ کو نہ مان کر ان کی عقلیں جواب دے چکی ہیں، ان کے کان جواب دے چکے ہیں، ان کی زبانیں جواب دے چکی ہیں اور ان کی آنکھیں جواب دے چکی ہیں۔ یہ سب چیزیں حق کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت اب نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر مہر لگا دی ہے، زبانوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر مہر لگا دی ہے حق کو دیکھنے، سمجھنے اور سننے اور بولنے کی۔ لہذا اس وجہ سے وہ آپ علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے رحمت ہونے کو سمجھایا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, اس نے چراغ جلایا رات کے اندھیرے میں. جو ہی چراغ روشن ہوا اور خاص کر برسات کا موسم ہو تو پتنگے, تتلیاں اور آگ پر فریفتہ ہونے والے چھوٹے موٹے جانور وہ اس کے آس پاس آ کر جو ہے چکر لگانے لگے, گھومنے لگے. اور یہ پتنگے اور جانور اتنے آگ کے عاشق ہوتے ہیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اپنی جان دے دیتے ہیں, اس میں جل بن کر خاک ہو جاتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے چراغ جلایا. اب جب چراغ نے آس پاس کے علاقے کو, آس پاس کی زمین کو روشن کر دیا تو پتنگے آئے, کیڑے مکوڑے آئے, وہ چکر لگانے لگے اور اپنے آپ کو اس آگ میں ڈالنے لگے. تو ایک آدمی آیا, وہ بار بار ان کو ہٹا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, دور کر رہا ہے, لیکن وہ پتنگے اور وہ جانور مانتے نہیں ہیں. نتیجتاً وہ اس آگ میں جل جاتے ہیں. فرمایا میری مثال ہے اس آدمی کی جس نے آگ کو روشن کیا, جس نے چراغ کو روشن کیا. یہ نور نبوت تھا, نور ایمان تھا, توحید کا نور تھا. اور آپ کی مثال پتنگوں کی سی ہے, تتلیوں اور جانوروں کی سی ہے. اب میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. تم آگ میں جاؤ گے تو جہنم کے مستحق بن جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. اس آگ کے ارد گرد نہ گھومو, اس پر چکر نہ لگاؤ, آگ پر فریفتہ نہ ہو. یعنی یہ کفر ہے, یہ ظلمت ہے, یہ شرک ہے, یہ بت پرستی ہے, اس سے بچو. لیکن تم مجھ پر غالب آ گئے, تم نے میری بات کو نہ مانا اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی نہیں بلکہ ہر نبی بحیثیت نبی اپنی قوم کے لیے رحمت بن کر آیا. یہ مطلب نہیں ہے صرف آپ ہی رحمت ہیں, بلکہ آپ بھی رحمت ہیں اپنی امت کے لیے, جہان والوں کے لیے. اور ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی امت کے لیے, اپنی قوم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. وما ارسلناک, نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو, الا رحمتن, مگر رحمت ہی بنا کر, للعالمین, جہان والوں کے لیے. قل انما یوحا الی, اس آیت میں حق تعالی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں, لیکن آپ کی بعثت, آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف یہ تھا کہ مجھ پر وحی خداوندی ہوتی ہے, اس کے سوا میرا کوئی اختیار نہیں ہے. مجھ میں اور تم میں ایک امتیاز ہے, ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ میں انسان, تم انسان, لیکن مجھ پر وحی خداوندی ہوتی ہے, تم پر وحی خداوندی نہیں ہوتی ہے. لہذا اس وجہ سے میں تم سے ممتاز ہوا. اور وہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ خدا اگر ہے تو ایک خدا ہے, معبود اگر ہے تو ایک معبود برحق ہے, اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. نہ مجھ میں خدائی کے اوصاف ہیں, نہ میرے علاوہ کسی اور بزرگ, کسی اور ہستی, کسی اور شخصیت, کسی اور پیر اور پیغمبر اور بابے میں خدائی کے اوصاف ہیں. خدائی کے اوصاف, معبود برحق بننے کے اوصاف اور عبادت کے جو لائق ہے وہ صرف اور صرف خدا رب العزت ہے. اس آیت کے آخر میں سوال کے انداز میں پوچھتے ہیں, کیا تم مانو گے؟ مطلب مان لو. بہتر یہی ہے, اگر مانو گے اور سنبھلو گے تو فائدہ ہے, اگر نہیں مانو گے تو عنقریب ایک عذاب آنے والا ہے. دنیا کے عذاب کے مقابلے میں وہ بہت بڑا عذاب ہوگا. قل, کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, انما یوحا الیہ, یہ پختہ بات ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے.
بس صرف اور صرف مجھ میں اور تم میں فرق اتنا ہے کہ میں وحی خداوندی، مجھ پر وحی خداوندی ہوتی ہے اور وحی خداوندی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ انما الہکم الہ واحد، اس وحی خداوندی میں سے ایک بات یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے اے مشرکو، نہ کہ ہزاروں اور سینکڑوں اور کروڑوں جیسے کہ تم مانتے ہو۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ مطلب فرما برداری کر لو، مان لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ روگردانی کریں، روگردانی کرنے کا مطلب نہ مانیں آپ کی بات کو، آپ کی طرف توجہ نہ دیں، تو ان کو ببانگ دول کہہ دیجئے، ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ معبود ایک ہی معبود ہے، اس کا ماننے والا جنت کا مستحق اور اس کا نہ ماننے والا جہنم کا مستحق، اس کا ماننے والا مومن اور نہ ماننے والا کافر، اس کے ساتھ ہزاروں خداؤں کو ماننے والا مشرک، اس کا ماننے والا رب تعالیٰ کے ہاں پاک ہے، رب تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، رب تعالیٰ کے ہاں مبارک ہے، اور اس میں عبادت خداوندی کی وجہ سے فرشتوں کی سی صفت پیدا ہوتی ہے، اور نہ ماننے والا وہ مردود خداوندی ہے، بارگاہ خداوندی سے مردود ہے، اور وہ تحت الثری تک جو ہے اس کی غلاظتوں اور اس کے شرک اور اس کے کفر اور اس کی گناہ کی بدبو آتی ہے، اور مبارک فرشتوں کی مجلسوں میں اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، فقل کہہ دیجئے، آذنتکم، میں نے تم کو خبردار کر دیا، علی سوائن، برابری پر، یکساں طور پر۔ دو ترجمے اس کے، علی سوائن برابری پر، علی سوائن یکساں طور پر۔ کیا مطلب یکساں طور پر؟ میں نہیں آیا تھا، آپ شرک میں تھے، آپ کفر میں تھے، آپ ایک خدا کے ساتھ ہزاروں خداؤں کو مانتے تھے، تو آپ کو علم نہیں تھا کہ خدا ایک ہے، آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ گناہ ہے شرک کرنا، آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ معبود برحق ایک خدا ہے۔ اب میں آیا، میں نے وحی خداوندی کی وجہ سے آپ کو بتا دیا کہ جو ایک خدا کو مانتا ہے وہ موحد مومن، اور جو ایک خدا کے ساتھ ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے وہ مشرک، وہ کافر، وہ بے ایمان، وہ ناپاک۔ جو ایک خدا کو مانتا ہے وہ پاک، اور وہ ظاہری اور باطنی غلاظتوں سے دور ہوتا ہے، اور جو کئی خداؤں کو مانتا ہے اس کا دل شرک کی غلاظتوں سے لبریز ہوتا ہے، اور وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اب میرے بتانے کی وجہ سے جب تم سمجھ گئے، تو جتنا علم اب مجھے ہے کہ ایک خدا ہے، اتنا ہی اور ایسا ہی علم تم کو بھی ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کے ساتھ اور خداؤں کو ماننا یہ شرک ہے۔ اب جیسے مجھے علم ہے ویسے تمہیں بھی علم ہے، تو سن لو، میں نے تم کو خبردار کر لیا ہے یکساں طور پر کہ ایک معبود ہے، مجھے بھی علم ہے اس کا، تمہیں بھی علم ہے، اور تم جب تک یہ نہیں جانتے تھے، اگرچہ شرک گناہ تھا، عذاب میں مبتلا ہوتے، لیکن ایک درجہ عذاب ہوتا۔ اب جب علم ہو گیا، مان لیا تم نے، جان لیا تم نے، اب اگر تم شرک کرو گے تو اب تم کو دوہرا عذاب ہوگا، کیونکہ جانا ہے، جاننے کے باوجود تم گناہ کر رہے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ دھمکی ہے۔ کہتے ہیں میں صرف نبی برحق ہوں، برگزیدہ شخصیت ہوں، بھیجا گیا ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق یہی ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب نازل ہونا ہے، یا پھر قیامت قائم ہونی ہے اور قیامت میں تمہیں سزا ملے گی، کیا وہ عذاب یا وہ قیامت قریب ہے یا دور ہے؟ یعنی اس کا وقت قریب ہے اس کے آنے کا، یا اس کے آنے کا وقت دور ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں، یہ یقین کے ساتھ جانتا ہوں قیامت قائم ہوگی،
یہ 100% صحیح ہے کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت کے قائم ہونے کا وقت کیا ہے، تعیین کیا ہے، یا نافرمانی کی صورت میں عذاب کب آئے گا، اس کا وقت کون سا ہے، نہ محمد جانتا ہے، نہ محمد کے ماننے والے امتی جانتے ہیں، نہ کوئی پیر جانتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی فقیر جانتا ہے۔ یہاں ذرا رک کر ہم اور آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ اس کائنات میں افضل ترین شخصیت جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور خدا رب العزت کے بعد مخلوق خداوندی میں سب سے بڑا اور اہم درجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور قرآن ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے کہ مجھے قیامت کے آنے کا علم نہیں ہے، یا مجھے عذاب کے آنے کا علم نہیں ہے۔ محمد عربی لاکھوں سلام آپ پر، وہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو آپ اور میرا اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کہا کرتے ہیں پیروں کو، پیغمبروں کو، فقیروں کو غیب کا علم ہے، اور وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، غیب کی خبریں جانتے ہیں، العیاذ باللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ رود گردانی کریں گے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ، میں نے تم کو خبردار کیا، عَلَى سَوَاءٍ، یکساں طور پر، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا ہوں، اقریب، کیا قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہاں رب جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ آیت نمبر 10، رب تو وہ ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ برسات کی تاریک رات میں کیڑے کے چلنے کی جو آواز آتی ہے، آہٹ، اس کو محسوس کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے دل کے خیالات، سوچ اور سمجھ کو جانتا ہے۔ تو جو رب خیالات کو جانتا ہے، جو برسات کی تاریک رات میں کیڑے مکوڑے کی چلنے کی آہٹ کو جانتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بدرجہ اولا ظاہر چیزوں کو جانے گا، اور وہ بدرجہ اولا قیامت کے وقت کو جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ کسی مصلحت کی بنا پر رب تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھی ہے قیامت آنی ہے، اور اس کا وقت معلوم ہے رب تعالیٰ کو، جب وہ مناسب وقت آئے گا تو قیامت قائم ہوگی۔ اور اگر ما توعدون سے مراد ہے عذاب، تو عذاب کب آنا ہے نافرمان قوم پر، رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو مناسب وقت ہوگا اس وقت عذاب آئے گا۔ انہو یعلم الجہر، بلا شبہ رب تعالیٰ جانتا ہے الجہر من القول، زور سے کی ہوئی بات کو، ویعلم ما تکتمون، اور جانتا ہے ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 111 میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس عذاب کو جو مؤخر کر رہا ہے، یا قیامت کو جو مؤخر کر رہا ہے، عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہے، یا قیامت کے آنے میں جو تاخیر ہے، ممکن ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، مہلت دے رہا ہے رب، آزمائش ہے۔ آزمائش کہ رب آزماتا ہے تم مانو گے یا نہیں مانو گے، یا تھوڑی سی مدت کے لیے اس دنیاوی زندگی میں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال اس زندگی میں تمہیں رب تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ اڑا لو مزے، کھاؤ بھی، پیو بھی، پہنو بھی، چلو بھی، پھرو بھی، اور رب کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاؤ۔ ایک وقت آنا ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے، وہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور پھر ہر آدمی پچھتائے گا قیامت کے دن، ایمان والا بھی، بے ایمان بھی۔ ایمان والا اس لیے کہ وہ کہے گا میں نے کچھ وقت ضائع کر دیا ہے اللہ کی عبادت نہ کرنے میں، اور بے ایمان اس وجہ سے پچھتائے گا کہ اس نے رب تعالیٰ کو نہیں مانا ہوگا، اب وہاں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ قیامت جو مؤخر ہو رہی ہے، عذاب مؤخر ہو رہا ہے، شاید آزمائش ہے،
مصلحت کیا ہے اس میں؟ واللہ عالم و ان ادری، اور میں نہیں جانتا ہوں، لعلہ شاید کہ وہ، شاید وہ یعنی قیامت یا شاید عذاب اور اس کے آنے میں تاخیر، فتنتن آزمائش ہے، لکم تمہارے لیے، کہ بس کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھتے ہیں کس کے حق میں فیصلہ ہوگا، ومتاع، اور فائدہ پہنچانا ہے، الی حین، ایک وقت تک، یعنی دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھاؤ، جب آنکھ بند ہو جائے گی تو خود پتہ چل جائے گا کہ محمد عربی کی دعوت صحیح، قرآن کی دعوت صحیح، اور اللہ ایک ہے، یہ بات صحیح ہے۔ آخری آیت کہ جب تم تک دعوت پہنچ گئی ہے اور واضح طور پر پہنچ گئی ہے، آپ نے حجۃ الوداع پر صحابہ کو گواہ بنایا کہ کیا میں نے ایک ایک کلمہ، ایک ایک بات آپ تک نہیں پہنچائی، تو صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کا حق، رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ایک بات کو بھی مخفی نہیں رکھا ہے۔ اور عقل رکھنے والے لوگ، قرآن کو سمجھنے والے اور پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، قرآن میں تمام علوم آ گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کے ذریعے قرآن کی تشریح ہو گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے کسی حصے کو، کسی جو ہے باب کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بات تم تک پہنچ گئی، حق تم تک پہنچ گیا، اور اب یقین بھی ہو گیا کہ تم مشرکوں نے نہیں ماننا ہے دین کی دعوت کو، رب کی دعوت کو، اسلام کو، تو سن لیجئے، پروردگار فیصلہ فرما دے نا، ٹھیک ٹھیک ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، ان کو ناکام کر دے، ان کو نامراد کر دے، اور ایمان والوں کو بامراد کر دے۔ اور اس عذاب، اس دعا کا پہلا مصداق غزوہ بدر بنا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، مٹھی بھر جماعت سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں پر غالب آ گئی، اور اللہ رب العزت نے اس دن کو یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن قرار دیا۔ فرمایا پروردگار، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی دنیا کا بابا ہماری دعا نہیں سن سکتا ہے، ہمارا رب تو مہربان ہے، وہی جو ہے رحم کرتا ہے بندگان خدا پر، اور اسی سے ایسے موقع پر جو ہے مدد مانگی جاتی ہے۔ پروردگار ہم پر رحم فرما اور ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ قالا، کہا، کس نے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، ربی، پروردگار، احکم، فیصلہ فرما دے، بالحق، ٹھیک ٹھیک ہمارے اور مشرکوں کے درمیان، وربنا الرحمن، اور مانگے کس کو؟ مشرکوں کی طرح لات، منات، عزا کو نہیں، ہمارا رب تو مہربان ہے، وہ دنیا میں اپنوں پر اور غیروں پر رحم کرنے والا ہے، المستعان، واقعتاً اور حقیقتاً اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم کہتے ہو۔ تم تو یہ دعوے کرتے ہو کہ ہم نے ایمان والوں کو نیست و نابود کرنا ہے، ہم نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، اور ہم نے جو ہے محمد کو ختم کرنا ہے، یہ وقتی ہنگامہ ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں، بس یہ چلے جائیں گے، ان کے دین کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، یہ تم تو یہ کہتے ہو، اور بسا اوقات کہتے ہو یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ لہذا پروردگار، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں کے مقابلے میں جو یہ محمد عربی کے متعلق کہتے ہیں، اسلام کے متعلق کہتے ہیں، اور ایمان والوں کے متعلق کہتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ ان سب آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، نبیوں کا اور ایمان والوں کا آخری سہارا ہوتا ہے اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کے بغیر اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس ابتری کے دور میں کہ ہم رب تعالیٰ سے مدد مانگیں اور رب تعالیٰ کے سہارے کو قبول کریں اور اس پر اعتماد کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔